السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ شو کے آغاز میں ڈسکس کریں گے کچھ فیملی پرابلمز قدوس صاحب اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے گن صاحب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر گن صاحب۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ سیزن آؤٹ ہو جائے، سنگاڑے کھا لیے جائیں۔ نہیں بھائی، آج کل اصل میں تو فیملی کے اندر جو سیزن چل رہا ہے وہ شادیوں کا ہے، تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائیں تقریبات، یہ ضرور اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے کہ شادی کے دنوں میں ساس بہو کے درمیان ایسی ایسی مضحکہ خیز لڑائیاں ہوتی ہیں اور ٹینشن کریٹ ہوتی ہے کہ سن کے ہنسی آتی۔ اچھا گن صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے گھر میں جو واحد وجہ تنازع ہے وہ ساس اور بہو کے درمیان جھگڑا ہے، سمدھیوں کے درمیان کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا؟ نو 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 جنید صاحب، میں نے تو کبھی ان کو سمدھی سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ دشمن سمجھا ہے۔ میرا مطلب ہم پیار محبت۔ اچھا صاحب، یہ تو میری جان ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ خاندان کے اندر، یہ انتہائی معمولی وجوہات ہوتی ہیں، ان کو اگنور کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے میں 2-3 شادیوں پہ یہ دیکھ چکا ہوں کہ موصوفہ کو بہو رانی کے پہنے ہوئے کپڑے نہیں پسند آتے، تو نہیں آتے نا، لازماً یہ کہنا ہوتا ہے انہوں نے کہ دیکھو اپنے میکے والا سوٹ پہنا، یہ ہمارے والا نہیں پہنا، دیکھو اب اچھے کپڑے نہیں پہنے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہو پہ بڑا ظلم کرتے ہیں، دیکھو اس سے پہننے کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کرنل قدوس کی بہو ہے۔ وہ یار خدا کے واسطے، آج اس نے زیور نہیں پہنا ہے، بھائی اس سے پوچھ تو لو کہ وجہ کیا ہے، یا اگر آپ چاہتی ہو کہ میری بہو اس طرح کی نظر آئے تو اس کو آپ فرمائش کر لو، بجائے اس کے کہ جب وہ پہن لے یا تیار ہو جائے اس پہ آپ تنقید شروع کر دیں۔ مثلاً میں نے بتایا نا کہ ایک جگہ پہ لڑ پڑی کہ اس نے آج زیور کیوں نہیں پہنا، میں نے اس سے پوچھا، وہ کہتی ہے ابو جس جگہ پہ جا رہے ہیں شادی پہ وہ آؤٹ آف سٹی ہے، اتنی دور ہے وہ فارم ہاؤس، تو راستے میں کوئی اللہ نہ کرے ابھی نبی ہو جائے، کوئی ڈکیتی ہو جائے کچھ، تو کیا ضرورت ہے پھر کیا۔ اب یہ بچوں میں یہ کانفیڈنس ہے، یہ لوگ تو زیور کے بغیر نکلتے ہی نہیں تھے نا کسی شادی کے لیے، بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ اس نے اپنا زیور بیچا ہوا تھا، ہم نے گھر ور بنانا تھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا بھی زیور بیچ دیں، تو اس کے کزن کی شادی آ گئی، جنید صاحب ساری رات روتی رہی کہ میں صبح بغیر زیور کے شادی پہ کیسے جاؤں، اور میں نے کہا تم کوئی ڈھول والا نہیں ہو جسے بلا لیا ہے ڈھول بجانے کے لیے اور آپ کے پاس ڈھول نہیں ہے، زیور نہیں ہے تو پھر کیا ہے، مہمان جانا ہے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ڈھول والی مثال بھی آپ کے حوالے سے دے رہے ہیں۔ آپ کو میرے لیے ڈھول کی مثال ہی آتی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے کسی نے گلقند بنانے کے لیے کہا اور میرے پاس گلاب کے پھول نہیں تھے۔ ویسے معاف کیجئے گا، آپ کو اگر کسی نے گلقند بنانے کے لیے کہا بھی تو آپ گلاب کے نہیں گوبھی کے پھولوں کی بنائیں اور اس میں انشاءاللہ 1.5 کلو گوشت بھی ڈالیں گے، پہلی گلقند ہوگی جس میں گوشت ڈالا ہوگا۔ ہاں جی، اور اپنی کسی فرینڈ کو فون کر کے بھی بتائیں گی کہ آج ہم نے گلقند گوشت پکایا ہے۔ ڈیڈی یہ تو زیور نہ پہننے کی لڑائی ہے نا، آپ کو یاد ہے ایک شادی پہ میں نے سارا زیور پہن لیا تھا اور ماما کہنے لگ پڑی تھی تم نے تو زیور ایسے پہنا جیسے تمہاری شادی ہے۔ جی موصوفہ ایک جگہ پہ نہیں ٹھیکتی، اصل بات تو یہ ہے کہ لڑنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، یہ نہیں باور ہو رہا کہ بھائی اصل زیور تو گھر کا سکون اور چین ہوتا ہے۔ کرنل صاحب، میں نے تب یہ بات کی تھی جب یہ خرم کے ساتھ اکیلی جا رہی تھی، کتنا زیور پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اکیلے تھے ماما، آپ نے خود ماموں کو تیار کیا تھا کہ ان کو ساتھ لے کے جاؤ، ماموں ہمارے ساتھ پہلے نکلے تھے۔ وہ ساتھ ہو تو پھر اکیلے ہی ہو نا آپ، کیونکہ وہ بیچارہ تو ریڑیوں اور دکانوں کے اندر جھانک رہا ہوتا ہے۔ یاد نہیں ایک شادی پہ ہم ساتھ لے گئے تھے تو راستے میں کہیں غائب ہو گیا، جنید صاحب ہم شادی پہ پہنچ گئے، ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ بھائی وہ عبدالسلام بھی ساتھ آیا ہوا ہے، وہ 1.25 گھنٹے کے بعد آ کے مجھے کہتا ہے کہ بھائی جان ادھر موڑ پہ بہت اچھا فلودہ بک رہا ہے، اور میں نے کہا تم تھے کہاں؟ کہتے ہیں وہ بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شادی پہ جاتے ہوئے راستے میں فلودہ دیکھنے لگ جی جنید صاحب، کرنل صاحب کے گھر کے چھوٹے چھوٹے کوئی مسائل ہیں، میں تو بہت خوش ہوں، جوڑی دیکھیں کتنی پیاری ہے، میری بیٹی بھی ماشاءاللہ 41 kg کی ہے اور میرا دماد بھی 41 kg کا ہے۔ جی 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 دماد آپ کا 41 kg کا تب ہوتا ہے جب پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوتا ہے اس نے۔
نہیں جنید صاحب ہم نے تول کے شادی کی تھی تاکہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو سکے. ناپ تول ہونا چاہیے, ناپ تول ہونا چاہیے. یار چھوڑ دو, ہر وقت مذاق کرتے رہتے. مذاق تو ایسا کرتے ہیں درانی صاحب. ایک بار میں ان کے گھر چلا گیا, کہیں گے آج ہم نے ہرن حلال کیا ہے, تو ساتھ وہ بکرے کی سیری پڑی تھی. میں نے کہا یہ تو بکرے کی سیری ہے. کہتا ہے نہیں یہ ہرن ہی تھا, ہم نے جب چھری پھیری ہے تو بکری ہو گیا. ہاں تو چھری کے سامنے بڑے بڑے بکری ہو جاتے ہیں سوائے اس خادم کے. جنید صاحب ایک دفعہ بپھرا ہوا شیر, اور جنگل میں, کسی سوسائٹی میں نہیں, جنگل میں رہ رہا تھا شیر. جنید صاحب جنگل میں, پھر رہ رہا ہوگا وہیں, میں تو آ گیا تھا. مجھے اپنے کام ہوتے ہیں, 100 کام ہوتے ہیں. درانی خدا کے لیے کچھ سیریس بھی کسی وقت ہو جائے. اوکے کرنل صاحب. جنید صاحب میں تو ان معاملات کی طرف توجہ دلا رہا تھا آپ کی جو اکثر شادی والے گھروں میں ہوتا. اگر شادی خیر خیریت سے گزر جائے نا تو گھر کے افراد واپس آ کے اس بات پہ لڑ پڑتے ہیں کہ دلہا زیادہ خوبصورت تھا یا دلہن زیادہ خوبصورت تھا. یار وہ جانے یا وہ جانے, آپ لوگوں کو اس سے کیا بات, دونوں ہی اچھے تھے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے. آمین. نہیں حسن پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ خوبصورت کون تھا. جنید صاحب ایمان سے اتنی شرمندگی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ یہ کن معاملات پہ الجھ رہے ہیں یار. اس بات پہ بھی شادی بیاہ پہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جی دیر کس کی وجہ سے ہوئی ہے, خواتین آپس میں اس بات پہ بھی لڑتی ہیں. ہاں آرام سے ہلکا سا جملہ منہ سے نکلتا ہے کہ یہ لڑکی نے لیٹ کروا دیا تو لڑکی جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی کہ میری وجہ سے ہی آپ لیٹ ہوتے ہیں, میں اب تیار نہ ہوں, میں یہ نہ کروں, میں وہ نہ کروں. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ امی ابھی تک تیار نہیں ہوئی تو امی صاحبہ اندر سے کڑے ہاتھ میں پہن رہی ہوتی ہیں اور آسمان سر پہ اٹھا رہی ہوتی ہیں. جنید صاحب آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ساس بہو اس بات پہ بھی جھگڑ پڑتی ہیں کہ شادی پہ دلہا کو یا دلہن کو سلامی کتنی دینی ہے. ایک دفعہ اس کے بھتیجے کی شادی تھی, اب یہ 5,000 روپیہ سلامی دینے لگی ہے تو یہ بچی بحث کرنا شروع ہو گئی کہ کیا ضرورت ہے 5,000 کی, 1,000 بہت ہے, آپ خود ہی تو کہتی تھی کہ بس ٹھیک ہے 1,000 بڑا ہوتا ہے. اسی طرح ایک دفعہ اس کے کزن کی شادی تھی, اب یہ بچی کہہ رہی ہے جی 10,000 روپیہ سلامی دینی ہے, ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ میری شادی بہت رئیسوں میں ہوئی ہے, بہت بڑی فیملی میں ہوئی ہے. موصوفہ کہہ رہی ہیں کہ رہنے دو, کیوں 10,000 روپیہ دے دیں بھائی, تم زیادہ سے زیادہ 2,000 روپیہ دے دو. ڈیڈی وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا 10,000 دے دیں. حماد بھائی جب ہماری شادی پہ آئے تھے انہوں نے 10,000 روپیہ مجھے سلامی دی تھی اور ان کو الگ سے 10,000 روپیہ سلامی دی تھی. تمہیں حماد نے 10,000 روپیہ دیا تھا؟ جی بابا. مجھے تو تم نے 1,000 روپیہ لکھوایا تھا. یہ دیکھیں ذرا, وہ آپ کو پتا ہے سلامیاں تو ساری ماموں پکڑ رہے تھے. اور میاں جو کسی نے مجھے دیا تھا وہ میں نے کاپی پر لکھ دیا تھا اور آپ کو بتا بھی دیا تھا 10,000 روپیہ مجھ پر حرام ہے. ہاں 5,000 روپے کی میں نے کلفیاں ضرور کھائی ہیں. 5,000 کی کلفیاں؟ وہ بھائی جان آپ کو یاد ہے نا کہ ادھر کھانا لیٹ ہو گیا تھا تو بھوک کی وجہ سے میری شوگر لو ہو جاتی ہے, میں نے 5,000 کی کلفیاں کھا لی. تو کتنی کو شوگر لو ہو جاتی ہے جو 5,000 کی کلفیوں سے برابر ہوتی ہے؟ ویسے گل صاحب یہ آپ کے برادر نسبتی جو ہے یہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے. میں بھی تو شادی میں گیا تھا نا, یہ واقعی سلامیاں لے رہے تھے, جو بندہ بھی آگے سلامی دیتا تھا نا کہتے تھے اے تو ہوگی دلہے دی سلامی اور میرا حصہ بھی تو دیو نا کوئی. پھر بندہ پوچھے تم شبالے ہو تمہیں کس بات کا حصہ دے؟ تو شبالہ میں ہی تھا, پوچھ لیں ان سے. تم شبالے کہاں سے ہو گئے؟ میرے بیٹے کی شادی تھی, کوئی دیو کی شادی نہیں تھی, میں شبالہ تھا. یہ بات شبالہ ہے جنید صاحب جو دولہے سے پہلے گھوڑی پہ بیٹھا اور گھوڑی پہ جگہ ہی نہیں بچی, دولہا پیدل آیا ہماری طرف. دلہے کو کتنی جگہ چاہیے ہوگی. اور جنید صاحب دلہا بیچارہ گھوڑی کی باغ پکڑ کے اس طرح لا رہا تھا شبالے صاحب کو جیسے پہاڑی علاقے میں چھوٹا بچہ اپنی بوڑھی دادی کو نہیں گھوڑے پہ بٹھا کے لے کے جاتا. بھائی جان گھوڑی پر جگہ تو کافی تھی لیکن ان دنوں میں ڈبل سواری پر پابندی تھی. چھوڑ دو یار, تم کون سا 70 cc گھوڑی لے کے جا رہے تھے؟ اور وہ دیکھو دلہا کتنا تھا یار, ڈبل نہ کہو 1.25 سواری پہ پابندی کو.
ایسا ایسا ذلیل کرواتا ہے یہ عبدالسلام جنید صاحب. آپ کو کیا بتاؤں, جب یہ بچوں کی شادی کی خرم کی تو لوگ وہ باجے والوں کو ویلے دے رہے تھے تو یہ پکڑنی شروع ہو گیا. وہ باجے والے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کو تو پیسے ہم نے دیے ہوئے ہیں, یہ ہمارے بندے پیسے دے رہے ہیں, ہم خود پکڑیں گے. باجے والوں کو پیسے پکڑتے رہے تم, ابھی باجا سیدھا کر کے مارو تمہیں گولی, مارو گولی. درانی خدا کے لیے جانے دو, کیا کرتے ہو؟ یہ تو جنید صاحب عبدالسلام ایسا عجیب آدمی ہے. یہ خرم کی شادی پہ جب وہ دیگوں والے دیگیں واپس لینے آئے, خالی دیگیں ان کو اکٹھی کر کے دیں, ایک دیگ غائب. ڈھونڈتے رہے, سارے محلے سے پوچھا یہاں سے دیگ کہاں چلی گئی ہے. آخر وہ نوکرانی نے بتایا کہ وہ دیگ جو ہے وہ ابھی بھری ہوئی ہے اور یہ عبدالسلام کی چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی ہے. عام طور پہ شادی بیاہ کے بعد یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے, اتنے چمچ کم ہے, اتنی پلیٹیں کم ہے. جس شادی میں عبدالسلام جاتا ہے وہاں ہوتا ہے یہ کہ جی 3 دیگ کہاں گیا اپنے. اور عام طور پہ یہ بہانہ لگاتا ہے کہ جی کڑی اگلے دن نال گئی ہیں. پڑ جائیں ہاتھ دھو کے میرے بھائی کے پیچھے. یاد کریں میرے بچوں کی ساری شادی میرے بھائی نے سنبھالی تھی. ہاں جی, دیگیں ساری اس کے سامنے تھیں جی. چوہاریوں والا تھیلا اس کے پاس تھا, لڈوؤں والے ٹوکرے اس کی تحویل میں تھے. اور تو اور صاحب جی, پان والے ٹھیلے سے مالک کو اٹھا کے اس کی جگہ خود کھڑا ہو گیا. بس آج کے بعد کوئی بھی شادی ہوئی آپ لوگ ہی جائیں گے, میں اور میرے بھائی نہیں جائیں گے. ابھی بائی کارڈ ملتوی کر دیں. آج تو بٹ صاحب کے بیٹے کی شادی ہے, انہوں نے کننا پکوایا ہوا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. خاندانوں کے اندر مقابلے کا منفی رجحان یہ خاندانی دشمنیوں پہ منتج ہو رہا ہے. اچھا زلفی بھائی, آپ سے میں آج بہت خاص بات کرنا چاہتا ہوں. لازمن کو جگت ہوگی. نہیں بالکل یار حد ہوگی, میں بہت سنجیدہ نوعیت کی بات کر. میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے کہ ہم سب میں سے اگر کسی کا جنرل نالج وسیع ہے باقاعدہ تو وہ زلفی ہے. کوئی بات آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ چڑیا کو تار پہ, بجلی کی تار پہ بیٹھ کے کرنٹ کیوں نہیں پڑتا, یہ آپ کو بتائے گا. تو اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اس کے پاس جنرل نالج بہت ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیا اس کی رشتہ دار ہے. یہ بھی بات نہیں ہے, اس کا ذاتی تجربہ بتاتا ہے اس کو. سر وہ ایک تار پہ بیٹھتی وہاں پہ نیگیٹو پازیٹیو نہیں ہوتا. اچھا اس سے پہلے کہ میں 2 فیملی ایشوز ہیں آج کل بڑے ہاٹ ہیں, ان پر بات کرنا چاہ رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ وہ آج کل ڈسکس ہو رہا ہے. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ سڑکیں کشادہ کرنے کا ٹرینڈ آیا ہے بڑے شہروں میں پاکستان کے, اور خاص طور پہ لاہور میں, تو وہ چوک بہت کھلے کر دیے انہوں نے. چوک پہ جو لیفٹ سائڈ والی روڈ ہے اس کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے سائڈ سے, لیکن ایک کوتاہی جو سب نے برتی, ہر جگہ پہ برتی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ آگاہی نہیں دی گئی کہ چوک پہ انٹر ہونے کا سب سے پہلا حق کس کا ہے. تو ہم کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جب ایک بہت بڑا چوک ہے, 4 راستے آ کے مل رہے ہیں, جب آپ باہر سے آتے ہیں تو پہلا حق آپ کا نہیں ہے, چاہے آپ کے لیے راستہ موجود ہے یا نہیں موجود, ایک اور 4تھی یا 5ویں روڈ آپ کے لیے لین دی گئی ہے, لیکن پہلا حق وہ ہے جو پہلے سے چوک میں موجود ہے, یعنی کہ جو رائٹ ہینڈ پہ آپ کے موجود ہے اس کا رائٹ پہلے گزرنے کا ہے. آپ گاڑی روکیں, لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. چوکوں میں جو پیچھے سے آ رہا ہے, جو بعد میں چوک میں انٹر ہو رہا ہے, وہ سپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہے, اور رکنا اس کو پڑ رہا ہے جو پہلے سے چوک میں موجود ہے. اب پہلے سے موجود کی بات بھی نہیں ہے, جو رائٹ سائڈ وہی ہے, جو بھی رائٹ سائڈ پہ ہے بندہ اس نے پہلے, وہ یہ اصول ہے کہ جو پہلے سے چوک پہ موجود ہوگا, چاہے وہ پیچھے سے آ رہا ہے, جو وہ رائٹ پہ ہی ہوگا, جو پہلے سے چوک پہ موجود ہوگا وہ آپ کے رائٹ ہینڈ پہ ہوگا, دوسری جہاں پہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے وہاں پہ لیفٹ پہ ہوگا. اچھا اس سلسلے میں ایک ہفتروزہ اردو ہفتروزہ نے بیسک سائنس کے بارے میں کوئی سروے کیا ہے, تو پتا چلا ہے کہ یہ دوسرا بڑا نیگلیکٹڈ فیکٹ ہے پاکستان کی ٹریفک میں, جس کو لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. پہلا یہ کہ جب بھی کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جو پیچھے سے ہٹ کرتا ہے قصور ہمیشہ اس کا ہوگا جو پیچھے سے آ کے ہٹ کرے گا, کیونکہ اس نے مناسب بریکنگ ڈسٹینس نہیں رکھا. اچھا, اور دوسرا ساری کا تعلق زلفی سے کیا ہے, یہ کیا ٹائر میں گھس جاتا ہے؟ زلفی کے ساتھ میں نے ایک اور ایشو ڈسکس کرنا ہے یار, وہ میں اس کے کان میں کروں گا.
میں اس سلسلے میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب عوام الناس کو یہ آگاہی نہیں ہے کہ پہلا رائٹ کسی کو نہیں پتا, میں بتا رہا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ یہ نیگلیکٹڈ فیکٹ ہے, اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا حق پہلا ہے یا دوسرے کا حق, کسی کو نہیں پتا. اچھا, وہ اس زمن میں یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ آپ ایک جو شہر کے معروف چوک ہیں وہاں پہ آپ وہاں پہ وارننگ سائنز لگا دیں, وہاں پہ آپ بتائیں کہ پہلا حق کس کا ہے. اس کے لیے ہم نے بات کی ہے جو سی ٹی او صاحب ہے منتظر مہدی صاحب, ان سے انہوں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ تو کام ٹیپا کا ہے. اب ٹیپا ایک ایسا ادارہ ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ جب سے میں پیدا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سویا ہوا ہے, گہری نیند سویا ہوا ہے. ٹیپا تو اس قدر گہری نیند سویا ہوا ہے کہ ادھے شہر کے نا جی 5-5 6-6 7-7 چلان ہوئے ہیں اوور سپیڈ پہ, میرا خود ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا جی یہ کس چیز کے ہیں, کہتے ہیں جی اوور سپیڈ کے. میں نے کہا جی کہاں, جی آپ نے جناب نہر کے اوپر 70 سپیڈ ہے لمٹ, آپ نے زیادہ تیز چلایا ہے. میں نے کہا وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا, خود ہی پڑھ لے. یار خدا کے واسطے کچھ عقل کرو, کوئی تھوڑی سی ہوش کے ناخن لے لو. باہر کے ممالک میں جہاں شہر کے اندر لمٹ رکھی جاتی ہے کسی سڑک کی, مال روڈ ہو یا آپ کا یہ کنال روڈ ہے, اتنے بڑے بورڈ لگا کے اوپر موٹا موٹا وہ لکھتے ہیں 7 km, اچھا دوسری 50 km, اور وہ ہر 100 میٹر کے بعد لگا ہوتا ہے. بالکل صحیح, ہر 100 میٹر کے بعد وہ لکھ کے لگاتے ہیں. لوگ پھر کہیں جا کے ذہن میں لاتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ لمٹ ہے. آپ نے گھر بیٹھ کے فیصلہ کر لیا جی کنال روڈ پہ 70 سپیڈ ہے, ٹیپا اپنے گھر سوتا ہے, تسی آج جا کے اپنے گھر سو گئے ہو. ٹیپا سویا ہوا ہے اور جاگے گا صرف وہ بجا کے پیپا. اور کئی جگہ سر کیمروں کو بھی لگے ہوتے ہیں, ایک میل کے بعد کیمرے والے کھڑے ہیں دھیان سے, یہ بھی بتاتے ہیں کہ آگے کیمرہ ہے. جی بالکل. اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا. جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ باقاعدہ سامنے آئی ہے بات کہ دوسرے نمبر پہ ایسی وجہ ہے ٹریفک کی جس کے بارے میں لوگوں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور یہ صرف منتظر مہدی نہیں, ہر بیچارہ سی ٹی او آگے پٹتا ہے. نہیں, منتظر مہدی صاحب نے ویسے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے طور پہ اسپانسرشپ لے کے مختلف کمپنی سے, بالکل کسی کمپنی سے وہ بورڈ لگوا لیں, نیچے ان کا کوئی لوگو شوگو آ جائے گا, لوگی پھر وہی پڑھن گے ہوتے ہیں 70. نہیں پڑھ لیتے ہیں. اچھا, وہ جو اصل بات جناب میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, وہ جو ایک فیملی ٹرینڈ جو آ رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے, وہ ہے جناب والی کہ یہ فیملیز میں خاندانوں کے اندر مقابلے کا منفی رجحان, یہ خاندانی دشمنیوں پہ منتج ہو رہا ہے. جو بچپن میں آپ بڑی اچھی نیت کے ساتھ بچوں کے ذہنوں میں ایک بات مائیں ڈال دیتی ہیں کسی بھی, یا پڑھائی کے سلسلے میں یا خوبصورت بچیوں کی پیارا ہونے کے حوالے سے کہ میری بچی زیادہ پیاری ہے اور تمہاری پھپھو کی بیٹی جو ہے وہ تو بڑی کوجی سی ہے, وہ بالکل پیاری نہیں ہے. اس طرح کے معاملات کمائی کے سلسلے میں اور اپنے سگڑ پن کے سلسلے میں ایک مقابلے کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے. بہت چھوٹی عمر میں جو کچے ذہنوں میں بات بیٹھ جاتی ہے اور پھر بڑے ہونے تک وہ بات پکتی چلی جاتی ہے, اس کی جو سنگینی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر معمولی سی بات جو ہے وہ آپ کو واپس آپ کے بچپن میں لے جاتی ہے کہ وہ کبھی محرومی بن کے سامنے آتی ہے, کبھی انتقام بن کے سامنے آتی ہے, کوئی اس کا حساب کتاب. میرا خیال یہ بنیادی ذمہ داری ماؤں کی ہے گھروں میں کہ وہ بچوں کے ذہنوں میں خاندان کے حوالے سے ایسی باتیں نہ ڈالا کریں. وہ اس وقت تو آپ کا مسئلہ ہے وہ وقتی طور پہ حل ہو جائے, لیکن آپ کی بات یا آپ کا پڑھایا ہوا جو سبق ہے یا پٹی ہے وہ بڑے ہو کے اس کے ذہن پہ کیا گل کھلائے گی آپ کو کوئی اندازہ نہیں. ذہن میں بیٹھ جائے ایسے نفرتیں پھیلتی ہیں. اچھا جی, ایک اور فیملی ایشو ہے, میں تمہیں کیوں مخاطب کر, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, مجھے کل آئی ہے یار. اصل میں تمہیں لگتا ہے کہ مائک لگا ہوا ہے اس لیے تم بار بار ادھر کو منہ کر کے بولتے ہو, تمہیں مائک کی عادت پڑ گئی. خالی مائک سے بات کر رہا ہوں, مائک کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے. میں اتنی دیر سے سمجھ رہا کہ مجھے سوبر سمجھ رہے ہیں. اچھا جی, دوسرے جس معاملے پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بہت یہ رواج ہوتا تھا کہ نافرمانی پہ بچوں کو, لڑکوں کو خاص طور پہ
گھر سے نکال دیا جاتا، آگ کر دیا جاتا، آگ نہیں کیا جاتا، گھر سے نہیں کیا جاتا تھا، گھر سے نکال دیا جاتا تھا. جو بچہ نافرمانی کرتا تھا عام طور پہ ابا جی گھروں سے نکالا کرتے تھے. اماں جو ہے وہ چھپ چھپ کے ملا کرتی تھی، بلکہ اماں جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتی تھی مائیں، لیکن ابا جان جو ہے نا وہ سخت ہوا کرتے تھے، وہ گھر سے نکال دیتے تھے. اچھا یہ اکثر گھروں میں، اکثر گلی محلوں میں ہوتا تھا، اور گھر سے بھاگ جانے کا رواج بھی ہوتا تھا. اس کی ایک دوسری انتہا ہوتی تھی کہ کئی جو خود سر بچے ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، وہ گھروں سے بھاگ جایا کرتے تھے. نہیں ہوں تے سیدھی گل کھلو کے گل کر لیندے نے، بھجن دی لوڑ ہی نہیں. بھجیا جاتا ہے ہن گڈے نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں. جاوے بھی تو سیدھا کہہ دینا ابا جی گل کرو، کی گل ہے؟ یہ گل ہے تانوں ہے. اس وقت تو ضرورت ہی نہیں تھی نا ہوتی سامنے آنے کی، خوف سے ہی دوڑ جاتے تھے. اچھا اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ جن وقتوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سوسائٹی اتنی خراب نہیں ہوا کرتی تھی، معاشرہ اتنا جنگل نما نہیں ہوا کرتا تھا. اب تو ایسا جنگل چاروں طرف پھیل گیا ہے کہ بچہ جب اس گھر کو چھوڑتا ہے، ایک محفوظ پناہ گاہ کو چھوڑتا ہے، وہ کن ہاتھوں میں چلا جائے گا، کن لوگوں میں جا کے بیٹھے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے ان دونوں انتہاؤں سے بچنا چاہیے. ابھی بھی یہ ٹرینڈ موجود ہے گھر سے بھاگنے کا بھی، اور گھر سے گو کہ کم ہو گیا گھر سے نکالنے کا بھی، لیکن ان دونوں انتہاؤں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اب وہ معاشرہ باہر والا جو ہے وہ پہلے کی طرح نہیں رہا. یہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں بات. ہاں جی پہلے تو جڑا بیچارہ منڈا ناسدا سی، دوجے تیجے دن کسی محلے دار یا کسی واقف کار کرول بستی بستی کرا کے گھر آ جاتا تھا. اور یہ اگر نہیں آتا تھا نا تو وہ اس کی انا بھی ہوتی تھی، تو وہ گھر کسی نہ کسی طریقے سے پیغام بھیجتا تھا کہ وہ تہاڈا پتر میں سلیم ال جے جی مینوں پڑھنا جی تے آ جاؤ مار لو چھاپا. میں کہتا ہوں جی کہ مائیں بیچاری پھر باپ سے چھپ کے بچے کو بلا کے اس کو اتنا گوشت کھلاتی کہ پتر تو کڑو نہ سین تو تھکے آئیں. اچھا اس گوشت کے چکر میں کشمیری بیٹے بہت گھر سے بھاگتے تھے. واقعی مائیں بیچاری سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کب سے یہ بھوکا ہے، اس کو پتہ نہیں کسی نے روٹی کھلائی ہے یا نہیں. ارے باپ بھی اچھی نیت سے یہ کرتے تھے کہ باپ یہ سمجھتے تھے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا بہت سارے معاملات میں وہ ٹھیک بھی ہو جاتے تھے، بچے دیکھ لیتے تھے کہ باہر کیا بیتی ہے، 3 دن بخار رہے گا پھر پتہ لگ جائے گا. ہاں اب ویسے بھی حالات باہر کے بھی بہت بدل گئے ہوئے ہیں، اور واقعی اس انتہا تک نہیں پہنچنا چاہیے. بچہ اللہ نہ کرے گھر سے نکال دیا جائے یا خود چلا جائے تو اب سوسائٹی بری زیادہ ہو گئی ہے نا جی. تو اللہ نہ کرے کسی برے بندے کی صحبت میں جا بیٹھے یا اس کے ہتھے چڑھ جائے تو اس کی زندگی ساری خراب ہو جائے. اس لیے اب اسے حفاظت میں ہی رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر آرگومنٹ کرتا ہے تو کرنے دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کریں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی صحبت میں چلا جائے، ترقی کر جائے اور مڑ کے ساری عمر گھر والے نے پوچھے. یہ اب کم ہوتا ہے نا جی، اب ہوتا نہیں ہے. پہلے ایسے مذاق کر رہا ہوں یار، بالکل پہلے ایسے ہوتا تھا کہ گھر سے نکالا ہوا یا خود چلا گیا ہوا بچہ زد میں آ کے پھر بڑی محنت کرتا، بڑی اچھی بھی رزلٹ دے دیتا تھا، بڑی اچھی زندگی بھی بنا لیتا تھا. مگر اب ایسا کم. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب والدین بھی اس حوصلے کے نہیں، اب حالات کو دیکھ دیکھ کے نا جی تو پیرنٹس بھی اتنے سینسٹیو ہو گئے ہوئے ہیں کہ اللہ نہ کرے. میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ کسی کا بچہ گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا تو پیچھے ہفتے بعد ہی اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. اسے اتنا محسوس ہوا یا وہ اتنا پریشان ہوئی بچے کی جدائی میں کہ اس بیچاری کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس لیے دونوں طرف اب ذرا معاملہ اور ہے. اب ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر بچہ آپ سے اختلاف کرتا ہے کسی بات پہ تو اس کو بٹھا کے پیار سے اس کے ساتھ آرگو کر لیں، اس کے ساتھ گفتگو کر لیں. ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے یا آپ کو سمجھ آ جائے. بالکل. ناظرین کی ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے. ابھی جو دیکھو شادیاں بڑی بڑی ہوئی ہیں فیملیز کی، سب تو میرے پیچھے ہوتے ہیں. یہ مریم نواز نے ویڈنگ ڈریس کس سے بنوائے تھے؟ کس سے بنوائے تھے زیویس؟ پتہ نہیں کس سے بنوائے تھے. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے سردیوں کے ملبوسات کی تفصیلات بتانے کے لیے. سردیوں کے ملبوسات، ونٹر کلیکشن کو، سردیوں کے ملبوسات. جیرے درزی نو بلا لیا تو اپنی ونٹر کلیکشن کی ڈیٹیلز بتانے کے لیے زیویس. جو نہیں اب تو ونٹر کلیکشن بھی پیچھے رہ گئی ہے.
اب تو ہر سال ونٹر میں اتنی ویڈنگ کلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ کم پڑ جاتی ہے. اب دیکھنا شادیاں کتنی, ابھی جو دیکھو شادیاں بڑی بڑی ہوئی ہیں فیملیز کی, سب تو میرے پیچھے ہوتے ہیں. یہ مریم نواز نے ویڈنگ ڈریس کس سے بنوائے تھے؟ کس سے بنوائے تھے زیویس؟ پتہ نہیں کس سے بنوائے تھے. اس لیے پھر میں نے کیپٹن صفدر کو بھی نہیں ڈریس بنا کے دیا. آیا تھا میرے پاس, زیویس پلیز مجھے ویڈنگ ڈریس بنا دو. میں نے کہا نو, آئی ہیو نو ٹائم. جاؤ جا کے پرانا سوٹ پاؤ تو جاؤ منڈے دے بیاہ تے. اسی لیے سارے باراتی لگ رہے تھے, کیپٹن صفدر لگ رہے تھے, میں کچہری تاریخ تے آیا. مہمان نے غلطی سے صفدر سے پوچھ بھی لیا, بھائی جی باجی مریم دے منڈے دے بیاہ تے تمبو تاڑے لگے؟ اگو کہتے میرے تمبو نہیں لگے, میرا دا لگا. یار CVS باقی باتیں چھوڑو, آج تمہاری اپنی جو ڈریسنگ ہے وہ کمال کی ہے, غضب ڈھا رہی ہے, غضب. جو نہیں, میں تو کیجول سا رہتا ہوں ہمیشہ, جو میرے ہاتھ میں آتا ہے پہن کے جلدی سے. یہ بھی تو ایک سٹائل ہوتا ہے نا. CVS موزے بھی پہن لیا کرو, کہیں سردی نہ لگ جائے آپ کو. کھلو جاوے تو ایڈی میری نانی ہے ماں. یار خیال کر رہے کیا ہو گیا تمہارا؟ رہن دے سو ایڈا فلیٹ بوٹ علا تھی. یار اچھا, آج کل شادیوں کی وجہ سے سیزن تو خوب لگا ہوگا. جو نہیں, بہت دیر کے بعد پارٹیز کی پابندی ہٹی, بڑی ایمان سے اس طرح رش پڑا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. شکر ہے. ہر بندہ دوڑا پھر رہا ہے مگر کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میں تو تمہیں پتہ ہے ویسے ہی ایک سٹیٹس پہ بناتا ہوں بس. اور اس نے CVS نے پتہ انوویشن کیا دی ہے ویڈنگ ڈریسز میں؟ جی, اس نے ماسک جو ہے میچنگ بنائے ہیں. کرونا ماسک جو ہے میچنگ, کمال کر دی. صرف ماسک نہیں, میں نے تو ساکس بھی ساتھ دی ہیں اس دفعہ میچنگ, کیونکہ سردی بہت تھی نا, مجھے معلوم تھا کہ لوگوں کو ٹھنڈ بڑی لگنی ہے, اسی لیے پھر ماسک کے ساتھ ساکس بھی دی ہیں. کین یو بلیو, صرف ماسک اور ساکس میں سے ہی میں نے پورے ویڈنگ ڈریس کا خرچہ نکالا ہے. اچھا, CVS نے جو ماسک بنایا نا شادیوں کے لیے, باقاعدہ اس کے اوپر کڑھائی کی ہوئی ہے, اس کے اوپر لکھا ہے اس نے کھانا بے شک پرایا ہے منہ تے تو اڈا ہے نا. ظاہر ہے کشمیریاں دے بیاواں تے لکھنا پیندا. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. تو فکر نہ کر, تیرے ماسک لہاواں گے جنی دیر تک حیضہ نہ ہوئے کھائی جاؤ. اترا. اچھا زیویس, یہ تو بتاؤ کہ آج کل کون سا ٹرینڈ ان ہے؟ وہ ٹرینڈ کیا ہونا ہے, ٹرینڈ تو آج کل صرف یہ ہے کہ میرا سٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہونا چاہیے, میری ڈیزائننگ کسی سے میچ نہیں کرنی چاہیے. میں تو آ کے کہہ دینا بوری دا سوال وہ پھر. یار تمہیں لاکھوں روپے کس چیز کا پے کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ لگنا چاہیے لوگوں سے. ہاں ڈیفرنٹ ہی بناتے ہیں اپنی طرف سے, ویسے ڈیفرنٹ لگنا چاہیے, پاگل تو نہیں نہ لگنا چاہیے. ایک کسٹمر آ کے میرے ساتھ اس لیے لڑ گیا کہ یہ کیا اتنے پیسے تم نے لے لیے. اس طرح کا تو میرے ایک فرینڈ نے بھی پہنا ہوا تھا. یار فرینڈ نے پہن لیا تو پھر کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, اس نے جہاں سے سلوایا ہے اس کا بھی ذہن مجھ سے مل سکتا ہے, ایسی کون سی بات ہے. اب 2 فلموں کی سٹوری مل جائے تو کیا آپس میں لڑ پڑتے ہیں؟ ہمارے کسٹمر لڑ پڑتے ہیں. جو میں نے پہنا ہوا تھا وہی مسز جمال نے پہنا ہوا تھا. مسز جمال دی 2 باواں تے 2 لتاں نے, انہوں نے بھی کچھ پانا ہی سی نا. وہ کڑی گٹھڑی سی جڑی چادر لپیٹ کے آ جاندی. نہیں زیویس, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی برانڈڈ سوٹ کے ساتھ اپنا ٹیگ لگا کے اس کو سیل آؤٹ کر دیا. تم کس لیے بڑے ڈیزائنر کی باتوں میں بول رہے ہو؟ بچیوں کی گڑیا کے پٹولے اتار کے پہن لیتا ہے. CVS ذرا زلفی کے بارے میں دھیان سے بات کرو, اگر یہ زلفی نہ ہو تو تمہارے کسی ڈریس پہ بٹن نہ لگ سکیں. CVS یہ ریڈ کلر تو میرا فیوریٹ ہے, جاتے وقت یہ ویسٹ کوٹ آپ نے مجھے دینی ہے تاکہ سارے تمہیں پکڑ کے تے ویسٹ کوٹ میں گھسیڑے. کیڑا فیوریٹ, انج دے کوال نو 1000 روپیہ دے کے بھاویں کوک آف کوالی کرا لو. ایسے بہت شوق ہیں تو چوہے آ کدھر کوالی ہو رہی ہو نا تی امی نو پیچھو پڑ کے کھچ لیندی ہے. اے تو ہو جا میرا پتر کوال دی تاڑی چ نہ آ جا. یار اتنا اچھا لگ رہا ہے ریڈ کلر. ویسے CVS ٹرین آیا نا تو ایسے لوگ بھاگتے ہیں سامان اٹھانے کے لیے. ہائے تسی بھی ان کلر ہی بولو گے, وہ بھی ریڈ. تو تم مجھے کیا بلیک اینڈ وائٹ سمجھ رہے ہو؟ آئی ایم رنگین. ویڈنگ ڈریس کی بات ہو رہی ہے, کیوں بیچ میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ بتاؤ نا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے آج کل. ایسے ایسے کارٹون آتے ہیں نا ڈریس بنوانے کے لیے, میں تمہیں بتا نہیں سکتا. یار اتنی قہر کی سردی پڑ رہی ہے,
نہیں کیا, یہاں بھی جالی لگائیں, یہاں بھی جالی لگائیں, کمر پہ بھی جالی ہونی چاہیے. ہوئے بی بی کیوں مرنا ہی, خدا دا واسطہ ہی سلیو لیس ہی ٹھیک ہے سردیوں میں. ہاں اور کی نہیں باز آتی. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, لوگ بالکل ہی نہیں دیکھتے کسی چیز کو, بس دکھاوا ہونا چاہیے. سر سام کرا لینا لیکن ڈیفرنٹ نظر آنا ہے. اتنا بڑا لہنگا بنوا لیتی ہیں کہ چلا نہیں جاتا. 7 4 5 سہیلیاں لہنگا اٹھا کے جا رہی ہوتی, پتہ ہی نہیں لگتا دلہن جا رہی ہے یا سامان شفٹ ہو رہا ہے. بھائی لہنگے کا وزن ہوتا ہے 18 کلو اور دلہن پچھلے 3 مہینے سے شادی سے پہلے ڈائٹ کر رہی ہوتی ہے, مرنے والی ہوئی ہوتی ہے. جو لڑکیاں نزاکت کی وجہ سے ڈبے میں سے دونوں ہاتھوں سے ٹیشو کھینچتی ہیں نا, وہ 27 کلو کا لہنگا اٹھا کے جا رہی ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک شادی کے لیے ایک ڈریس کافی ہوتا تھا, اب تو ایک دن کے لیے 3 ڈریس بنواتے ہیں. سٹیج کے اوپر والا وکھرا ہے, فوٹو شوٹ والا وکھرا ہے, روٹی کھل گئی ہے تو ان اور کوئی پا لو, اور تینوں میں منہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. روٹی کھل گئی ہے تو چولاں تے کچھ پاؤ تسی کپڑے اور پان دے. انہی مختلف ڈریسز کی وجہ سے کیٹرنگ والا ایک بندے کو 3 دفعہ گن لیتا ہے. اچھا پہلے تو صرف لیڈیز کو جنون ہوتا تھا نا ڈریسز کا, ان منڈے بھی نہیں مڑتے, ایسا ڈیزائن خود بتا رہے ہوتے ہیں, منہ سیکل دی بتی ارگا ہوتا ہے. تو آگے ہمیں پہلے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈیفرنٹ لگنا ہے. بندہ پوچھے منہ ہی اللہ نے تینوں ڈیفرنٹ دیتا ہے اور کی لگنا ہی مختلف. یار تم آگے سے کہہ دیا کرو کہ تم پہلے ہی بہت ڈیفرنٹ ہو. ڈیفرنٹ نہ لگو, انسان لگو. ایک لڑکا تو مجھے آگے کہتے ہیں زی وی ایس مجھے مغل اعظم والا شہزادہ سلیم لگنا ہے. میں کہ اللہ دا شکر کر دلیپ صاحب فوت ہو گئے, تو جیوندے ہوندے نا انہوں نے ڈانگ پھاڑ کے تے فوراً میری دکان تے پہنچ جانا. اترا شہزادہ سلیم. میں نے کہا ایسے شہزادہ سلیم کی ہیروئن انار کلی نہیں ہو سکتی, امرود کلی ہو سکتی. ایسا پاگل لڑکا آتا ہے میرے پاس, آپ کو کیا بتاؤں, خیالوں میں رہنے والے. یہ گوگے جتنا موٹا لڑکا آیا میرے پاس, کہتا ہے مجھے ٹراؤزر بنا دو, ویسٹ 26 ہونی چاہیے. میں کہتے انہوں 26 ویسٹ بنا دیا, تو ہاتھ سے چاڑ نہیں ہے پینٹ. او میرے سے 2 انچ بڑی کمر, میری تو 24 ہے. تیری گلی نمبر 24 ہے, جتنے تو کلا جا رہے ہوں تو پرلے پاسوں آیا بندہ تینوں ویکھ کے واپس مڑ جاتا ہے. یار 24 انچ تمہاری کمر کا سائز نہیں ہے, انگلی کی گلائی ہے. اوہو چلو پینٹ نہ بناؤ, میری پرسنالٹی ڈیمیج تو نہ کرو. یعنی تیری پرسنالٹی ڈیمیج نہ ہوئے, پینٹ دی پرسنالٹی تو مسلسل ڈیمیج کری جا. تو پرسنالٹی ڈیمیج ہون تو بعد لکھ تے لہا لے شالا نظر نہ لگے. خیر نال جا تے واپس نہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.